تو سازوار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح زاویار کی ماں مسکان کو اس گھر میں قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، بلکہ نہ صرف جہاں پر زاویار سے وہ یہ بات بھی کر دیتی ہے کہ آج سے مسکان یہ آفس جوائن کرے گی۔ زاویار جیسے ہی یہ بات سنتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کہ زاویار کی ماں اس بات پہ راضی ہو گئی۔ آخرکار اس نے مسکان کو اس گھر میں قبول کر ہی لیا، کیونکہ جہاں پر اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ ہی دکھائی جائے گی اور یہ ڈرامہ بہت جلد اینڈ ہونے والا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ دامیہ کا بھائی اب جیل سے باہر آ چکا ہے، وہ اب بہت زیادہ پچھتاتا ہے اپنے کیے پر، وہ سب سے معافی مانگتا ہے، وہ سب کو یہی کہتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص کر میں نے دامیہ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، اس پہ بہت زیادہ روک ٹوک کی ہے، مجھے دامیہ معاف کر دو۔ دامیہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، دامیہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہے، اشر سے بھی معافی مانگتا ہے، اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ سب سے معافی مانگنے کے بعد اس کو سب تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پیسے لے کر جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے انہی پیسوں سے وہ کہیں نہ کہیں کوئی کام ڈھونڈ لیتا ہے، اور کام کرنے کے بعد واپس آتا ہے اپنے گھر، تو کچھ پیسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، وہ اپنی ماں کو آ کے دے دیتا ہے، اپنی ماں کو دیتا ہے، تو اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کمانا شروع کر دیا ہے، اب آپ کو ہمیشہ میں کما کے لا کے دیا کروں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی اور اس کی ماں تو بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا کہ کس طرح مدیہ اپنے گھر کو واپس آتی ہے، تو ساتھ ہی سنبل جیسے ہی اس کو دیکھتی ہے تو سنبل یہ دیکھ کر تو بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کہ مدیہ جہاں پر کیا کر رہی ہے۔ مدیہ سے پوچھتی ہے تو مدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہی ہے، تو مدیہ اس کو یہ جواب دیتی ہے کہ میں اس گھر سے کہیں نہیں جانے والی، اگر جاؤ گی تو تم اس گھر سے جاؤ گی، اور اگر یہ سچائی میں نے سب کو بتا دی کہ یہ سب کچھ تمہارا اور میرا کیا گیا تھا، رضا کی شادی توڑنے کے پیچھے ہماری ہی پلاننگ تھی، یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا تھا، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم سوچ ہی نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ یہاں پر سنبل سے کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ رضا پیچھے کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور اس کا باپ بھی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ جیسے ہی رضا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ سنبل اور مدیہ نے کیا تھا، تو وہ فوراً آ کر اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور سنبل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیورس پیپر بھجوا دوں گا اور تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سنبل اس سے بہت معافی مانگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سنبل کو معاف کر دے، کیونکہ اس کو آخرکار اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ وہاں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح وہ سنبل کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے گھر سے، اور دوسری طرف مدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ اس کو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن اس کا باپ ہے جو اس کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ علی نے مدیہ کو طلاق دے دی اور اس کے پاس اب رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اب ہمیں اسے اس گھر میں قبول کرنا ہی ہوگا۔ جیسے ہی یہ باپ کہتا ہے تو رضا تو یہاں پر بہت زیادہ پسند اور پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ واپس اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاتا ہے، کیونکہ اس نے مسکان کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ اس نے مسکان پہ جھوٹا الزام لگا کر، جس طرح سنبل اور مدیہ نے یہ پلاننگ کی تھی، عاشر پہ الزام لگایا تھا، تو وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس کی ان کی باتوں میں آ کر اس نے مسکان کو طلاق ہی دے دی تھی، اور مسکان بہت زیادہ جہاں پر گڑ گڑائی تھی، اس نے معافیاں مانگی تھی کہ مجھے ایسا مت کرو رضا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن رضا نے کسی کی نہیں سنی تھی اور اسے طلاق دے دی تھی اور اسے اس گھر سے نکال دیا تھا۔ وہاں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح اب رضا اب اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاتا ہے، اور اب یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اب مسکان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کس طرح رضا پھر سے مسکان کے آفس میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جہاں پر زاویار اور اس کی ماں بھی موجود ہوتے ہیں۔ مسکان آفس میں ہی موجود ہوتی ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ٹھیک کہتی تھی کہ یہ سب کچھ مدیہ اور سنبل کی پلاننگ ہے، لیکن میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، کسی بات پہ تمہاری پیٹ کی نہیں تھی اور ان کی باتوں میں آ کر تمہیں طلاق دے دی تھی، میں اپنی غلطی پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے معاف کر دو۔ اس کو مسکان دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور اس کو آخرکار مسکان اس کو معاف کر ہی دے گی، اور وہاں پر خالی ہاتھ ہی رضا واپس اپنے گھر لوٹ آئے گا، کیونکہ اب مسکان تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے زاویار کے ساتھ، اور اس کی زاویار کی ماں بھی آخرکار اس کو اس گھر میں قبول کرنے کے لیے راضی ہو ہی گئی ہے۔ تو وہاں پر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کس طرح جیسا کہ یہاں پر دادی عمرے سے واپس آتی ہے تو وہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ مسکان کو
زویار کی ماں نے اس گھر میں قبول کر لیا ہے اور اس کو اب آفس بھی جوائن کروا لیا ہے، تو وہ زویار کی ماں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہ لڑکی بہت زیادہ اچھی لڑکی ہے، تم نے یہ سب کچھ تو سن ہی لیا ہے کس طرح اس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اس کو اس چال میں پھنسایا گیا تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کو ڈیورس ملی تھی، اس لیے یہ بد کردار لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ میں جس طرح اس کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے، زویار اور مسکان اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح جیسا کہ یہاں پر دامیہ فوراً اپنے گھر واپس آتی ہے تو وہ عاشق کی ماں کا شکریہ ادا کرتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ آج نہ ہوتی، اگر میری شادی آج عاشق سے نہ ہوتی تو میں اپنی زندگی میں اس طرح خوش نہ ہوتی، میں پتہ نہیں کہاں پر دھکے کھا رہی ہوتی، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میرے بھائی کی جان بچائی اور اسے قید خانے سے باہر نکالا، اور میں آپ سب سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، میرے بھائی کا ہی قصور تھا اس سب کے پیچھے۔ اور لیکن یہاں پر عاشق کی ماں کو کہہ دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تم میری اپنی بیٹی ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے اور اپنے لیے ہی کیا ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا آئندہ سے۔ تو وہاں پر آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کس طرح رضا اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے اور مدیہ بھی اب اسی گھر میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ مدیہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور رضا اب جس طرح اس نے کیا تھا جو اس کو اس کے کیے کی بھی سزا مل چکی ہے۔ اور وہاں پر سنبل ہے جو اپنے گھر جیسے جاتی ہے تو اس کی ماں اس کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں تم اس طرح روتے ہوئے گھر واپس آ گئی ہو، وہ اس کو یہ ساری سچائی بتاتی ہے تو سنبل کی ماں اس کو یہ کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ جیسے ہی یہ بات رضا کو معلوم ہوگی کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے اپنی منمانی کی اور آج تم یہ سزا بھگت رہی ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں پر سنبل کو تو اس کے کیے کی سزا ملنی ہی تھی اور اس کے کیے کی سزا تو اس کے مل چکی ہے اور وہاں پر مدیہ کو بھی مل چکی ہے، تو اس ڈرامے کا اینڈ ہو جائے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ دکھائی جائے گی اور سنڈے کو آپ کو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دکھائی جائے گی۔ تو اس ڈرامے کی جگہ ایک بہت ہی اچھا اور میگا ہٹ ڈرامہ آنے والا ہے، اس پر بھی ہم بہت جلدی ریویو کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔